کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے تک اسے حیرت سے دیکھتا چلا گیا۔ وہ دانت نکال رہا تھا اور بار بار اپنی داڑھی کھجا رہا تھا۔ پارک میں لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ لوگ ہلکی ہلکی جاگنگ بھی کر رہے تھے۔ دوپہر مایوس ہو کر رخصت ہو رہی تھی اور شام دھیرے دھیرے مارگلا کی پہاڑیوں سے نیچے سرک رہی تھی۔ گرم دوپہر کے بعد اسلام آباد کی شام کی اپنی ہی خوبصورتی، اپنا ہی سکھ ہوتا ہے۔ میری بچپن کی عادت ہے، میں پریشانی یا ٹینشن میں کسی پارک میں چلا جاتا ہوں، ایک دو چکر لگاتا ہوں اور پھر کسی بینچ پر چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بینچ میری ساری ٹینشن، میری ساری پریشانی چوس لیتا ہے اور میں ایک بار پھر تازہ دم ہو کر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں اس دن بھی شدید ٹینشن میں تھا۔ میں نے پارک کا چکر لگایا اور سر جھکا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نیم خواندہ پشتون کسی سائڈ سے آیا اور بینچ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے شاید بڑبڑانے کی عادت تھی یا پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، چنانچہ اس نے مجھے بار بار انگیج کرنا شروع کر دیا۔ کبھی آٹے کی مہنگائی کا ذکر کرتا تھا، کبھی ٹرانسپورٹ کی کرایوں کا رونا روتا تھا اور کبھی لوگوں کے غیر اسلامی لباس پر تبصرے کرتا تھا۔ میں تھوڑی دیر اس کی لغویات سنتا رہا، لیکن جب بات حد سے نکل گئی تو میں نے جیب سے تھوڑے سے روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تھوڑی دیر تک حیرت سے نوٹوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا لگایا۔ نوٹ واپس میرے ہاتھ پر رکھے اور بولا، آپ لوگوں کا بڑا المیہ ہے۔ وہ المیہ کو لمیہ کہہ رہا تھا۔ آپ دوسروں کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی غریب شخص بات کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ آپ سے بھیک لینا چاہتا ہے۔ بابو صاحب، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، چوکیداری کرتا ہوں، روٹی اوپر والا مالک دے دیتا ہے اور خرچے کے پیسے نیچے والے مالک سے مل جاتے ہیں۔ میں بس آپ کو پریشان دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میرا والد کہتا تھا پریشان آدمی کو حوصلہ دینا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، چنانچہ میں جہاں کسی کو پریشان دیکھتا ہوں میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ مگر آپ نے مجھے بھکاری سمجھ لیا۔ میری حیرت شرمندگی میں بدل گئی اور میں اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ ہنسا اور داڑھی کھجاتے کھجاتے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے چند لمحوں تک اس واہیات سوال پر غور کیا اور پھر جواب دیا، ہاں 3-4 ہیں۔ وہ بولا، تم کو پتا ہے آج کل پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، مجھے نہیں پتا، ڈرائیور پیٹرول ڈلواتا ہے۔ اس نے کہا لگا کر کہا، اور تم پھر بھی پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے حیرت سے جواب دیا، گاڑی کا پریشانی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے خان؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا مکان تمہارا اپنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میرا اپنا ہے، بلکہ 3-4 ہیں۔ وہ مسکرایا اور پوچھا، کیا بیوی بچے بھی ہیں؟ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، بچہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بیٹے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بیٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس نے پوچھا، اور کیا تمہاری بیگم صاحبہ کی صحت ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں الحمدللہ، ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں اللہ نے مہلک بیماریوں سے بچا رکھا ہے۔ وہ بولا، اور کیا خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور جواب دیا، الحمدللہ، خرچے کی کبھی تنگی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا لگایا اور میرے بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ کر بولا، اور بابو صاحب، آپ اس کے بعد بھی پریشان ہیں؟ آپ نے پھر بھی منہ بنا رکھا ہے، آپ کو پتا ہے آپ بنی اسرائیل ہو چکے ہیں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور پہلی مرتبہ اس کی گفتگو میں دلچسپی لینے لگا۔